FM 89.4 میں ہوں امن اقبال آپ لوگوں کے ساتھ. پروگرام ہے رشد و ہدایت. واقعہ کربلا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحلت فرمائے، پردہ پوش فرمائے، اس دنیا سے 50 برس گزرے ہیں. 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا تھا. خلافت کا ایک سلسلہ ہم سب جانتے ہیں چل رہا تھا. حضرت امیر معاویہ تک ٹھیک تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کا بیٹا یزید جانشین بن کر تخت پر بیٹھ گیا، تخت حکومت پر بیٹھ گیا. اسلامی حکومت کا سلسلہ تو ایسے ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ بادشاہ ہے تو اب اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا پھر اس کا بیٹا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں. باپ نیک ہوگا تو بیٹا بھی نیک ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینی ہے. مطلب ان سے ایکسیپٹ کرانا ہے کہ انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں اب اس تخت پر بیٹھوں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے اور اہل بیت ہیں تو قابلیت میں تو یقیناً ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تو اگر لوگ کہنا شروع ہو گئے اور وہ بھی مان گئے تو میرا تخت تو ختم ہو جائے گا. تو کسی طرح ان لوگوں سے ایکسیپٹ کروانا ہے. اور ادھر ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم بھی نہیں کیا تھا. اب یزید کو عراق میں بھی بغاوت کا اندیشہ ہونے لگا اور ان وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا. لہٰذا اس نے حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا. چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، اس کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سختی کی تاکید کی کہ سختی سے ان سے بیعت لے لو. ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے. اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں گے تو مناسب ہوگا. اب اس سارے معاملے میں حضرت امام حسین یہ جان چکے تھے کہ یہ جس طرح سے سختی کر رہا ہے اور جس طرح سے اس کے الفاظ ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی نیت غلط ہے. یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قلبی طور پر سخت ناپسند بھی تھی کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا. اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. نظر آ رہا تھا کہ ولید نے سختی کی ہے اور ایک یہ علل اعلان کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے. جب اہل کوفہ کو ادھر حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے حضرت امام حسین کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلدی جلدی جو ہے نا وہ کوفہ تشریف لے آئیں. ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی مدد کے لیے ہزاروں کا لشکر حاضر ہے. حضرت امام حسین کو جب اہل کوفہ کے خطوط ملے، ان کے جذبات کا پتہ لگا اور آپ تک ان کی التجائیں پہنچی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ حالات ایگزیکٹلی کیا ہیں معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع کریں. اگر حالات سازگار ہیں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوئے تو آپ واپس تشریف لے آئیے گا. حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھوں پر بیعت لے لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں اور سب حالات بہت اچھے ہیں. حضرت امام حسین نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع ہی نہیں ہوئی تھی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام وغیرہ کل تقریباً 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی.
راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بد عہدی اور انہوں نے استغفر اللہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اس کی بھی خبر مل گئی۔ اب اس پر آپ چاہتے تو واپس لوٹ سکتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ اب جانا ضروری ہے، ایک سفر پر، ایک راستے پر نکل چکا ہوں تو مجھے یہ اب مکمل کرنا ہے۔ بہت گفتگو ہوئی، سب نے مختلف خیالات کا اظہار کیا، لیکن آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے گا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ محرم کی 61 ہجری 2 تاریخ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر بھی دی تھی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار تھا عمر بن سعد، اس کو بنایا سپہ سالار اور کہا کہ یا تو تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر حکومت چھوڑ دو، گھر بیٹھ جاؤ۔ ابن سعد نے حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا اور اب حضرت امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تم سب کو اجازت دی ہے، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، دشمن کو جب میں نظر آ جاؤں گا تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت امام حسین کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسا ہم کس لیے کریں گے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یزید بن معاویہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہی وہ منحوس انسان ہے جس نے بہت سی، جیسے سود ہو گیا اور محرموں سے نکاح اور اس طرح کی بہت سی ممنوعات کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج کروا دیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے یہ ایک امپریشن رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ غلط طاقتور بھی ہو وہ غلط ہی رہے گا۔ اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز عاشورہ اپنے خاندان، رفقا اور عزیزوں کی قربانی پیش نہ کرتے تو نوع انسان یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ حق باطل کے سامنے جھک گیا ہے، لیکن حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، خواہ اس کے پیچھے کتنی ہی بڑی قوت کار فرما کیوں نہ ہو۔ ہم شہدائے کربلا کی روحوں کو خراج عقیدت اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں اور اس مشن کو پورا کریں جس کا آغاز آج سے 1400 سال بیشتر میدان کربلا میں ہوا تھا۔ اور ریکویسٹ یہ کہ صرف آج نہیں، ہر دن اس قربانی کو یاد رکھیں اور اپنا ایمان تازہ رکھیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں اور دین اسلام پر عمل کرتے رہیں۔ میں ہوں امن اقبال، میری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی منڈے والے دن۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگوان۔